السلام علیکم ناظرین، میں آج ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ابھی میں کیمرے کا رخ ادھر کروں گا۔ ان کا نام ہے افضل ملک۔ میں خود ان کا بہت معتقد ہوں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان سے باتیں کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنا تعارف خود کرائیں، اور اس تعارف میں جو یہ پروگراموں کی سیریز جو کہ ہائیڈ پارک کینیڈا کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، جس میں لیفٹ کے بہت سارے لوگ جو جدوجہد کرتے رہے، مقصد یہ ہے کہ آئندہ جنریشن کو بتانا کہ ہم کس طرح کی جدوجہد کرتے رہے اور کون کون لوگ تھے جو اس میں انوالو تھے۔ تو آئیے ملتے ہیں ملک افضل صاحب سے۔ افضل ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا ملک صاحب، آپ تو خیر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نئی جنریشن کو اگر آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ عرفان صاحب۔ سب تو پہلا تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ کچھ آپ میرے سے باتیں کی جا سکیں، اور خاص طور پہ سماجی، سیاسی اور معاشی حالات میں سامنے رکھتے ہوئے اور اس ملک کے مسائل کے حوالے سے۔ تو اس میں سلسلے میں تھوڑا سا میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میں افضل ملک میرا نام ہے۔ بنیادی طور پہ میں BSc تک سیالکوٹ میں پڑھا ہوں۔ اس کے بعد پھر نیشنل کالج آف آرٹس پہ 5 ایئر آرکیٹیکچر کورس کیا، اور اس کے بعد یونیورسٹی کالج لنڈن سے سرٹیفکیٹ کورس لیے اربن ہاؤسنگ اینڈ اسٹریٹجی پلان سے۔ تو اس کے بعد 1977 سے آج تک ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ آرکیٹیکٹ کے طور پر اپنی ذاتی فرم کو چلا رہا ہوں، اور اس میں اسی سے میرا روٹی روزگار چلتا ہے، اور تھوڑا بہت ہم اپنا گھر بار بنا کے بیچ لیتے ہیں۔ تو یہ تو میرا پروفیشنل سلسلہ رہا ہے۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی جو اگلی گفتگو شروع کریں گے وہ ملک صاحب کی سیاسی جدوجہد کے بارے میں ہوں گی، اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے یہ کہ میں ان کا بڑا مداح ہوں اور ان کی بڑی جدوجہد۔ تو ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ ملک صاحب، آپ اپنی سیاسی جدوجہد کے بارے میں اور نظریات کے بارے میں آج کی جنریشن کو بتائیے۔ عرفان صاحب، سچی بات یہ ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس میں آنے سے پہلے میں اسی طرح کا ہی ایک نارمل کیریئر کو لے کر لاہور آیا، کیریئر بنانے کی سوچ لے کے لاہور میں آیا۔ لیکن جب نیشنل کالج آف آرٹس میں آئے تو وہاں مجھے اس کالج کے ماحول نے، ٹیچرز نے اور وہاں کے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے رابطہ ہوا جنہوں نے زندگی کے دوسرے رخ، اس کے مسائل اور ان سے نمٹنے کے لیے بھی ہمیں اپنے اعتماد میں لیا، اور ہم 1972 سے جب میں کالج میں داخل ہوا تو ودن 6 مہینے کے بعد ہی ہم اس جو ایک ترقی پسند موومنٹ کا حصہ بننا شروع ہوئے۔ تو ان دنوں خش نگر کی تحریک چلتی تھی، تو مزدور کسان پارٹی کا بہت کردار تھا، جس میں میجر اسحاق صاحب اور بہت سارے لوگ تھے پشاور سے، پورے پاکستان سے۔ تو ہم بنیادی طور پہ چونکہ اسٹوڈنٹ تھے اور نیشنل کالج آف آرٹس کے ہاسٹل میں رہتے تھے، تو یہ سارے دوست سینئر موسٹ جتنے سیاسی لوگ تھے، خاص طور لیفٹ کے، یہ جب بھی لاہور آتے ہمارے یہاں ٹھہرتے، اور اس میں پھر ان لوگوں سے اس وقت رابطہ رہا۔ پھر وہاں NCA میں پروفیسر کا ایک گروپ تھا، کامل خان ممتاز، اعجاز الحسن صاحب، عطاء الرحمان صاحب، اس طرح کر کے لوگ تھے جو کہ نظریاتی طور پہ وہ پروگریسو بھی تھے، اور ان کی باتوں سے، ان کے علم سے، ان کے عمل سے، اور ان کی جو متاثر کر دینے والی شخصیات سے ہم بھی متاثر ہوئے۔ تو پھر ہم ایک فارملی طور پہ اس لیفٹ کی ترقی پسندانہ موومنٹ میں شامل ہو گئے، کیونکہ یہ وہ دن تھے جب پیپلز پارٹی کا دور چل رہا تھا، اور ساتھ ساتھ لیفٹ کے جو لوگوں کا اس سے کچھ تعلق بھی بنتا تھا، لیکن نظریاتی طور پہ اور عملی طور پہ اس میں اختلافات بھی پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ تو پھر میں مزدور کسان پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم تھی جو کہ اس میں اسٹوڈنٹس کے ونگ کے، اس میں پھر شروع کر دیا کام۔ لیکن کچھ عرصہ بعد اسی تنظیم میں، مزدور کسان پارٹی میں کچھ اس طرح کا علیحدگی ہوئی، اس میں پھر پنجاب لوگ پارٹی بنی بعد میں۔
पंजाब लोग पार्टी का हिस्सा बन गए, लेकिन NCA के वक्त ही मुझे एक तलबा विंग था जिसका नाम था इनकलाबी मुहाज तलबा। जी सर। तो मैं इनकलाबी मुहाज तलबा का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का कन्वीनर या प्रेसिडेंट कह लें बना, और उसी हैसियत में हम फिर जो NCA के उन दिनों लड़कियां लड़के स्टूडेंट, वो सारा बड़ा खुला डुला माहौल था। उसमें बात को करना, सवाल को करना, मामलात को समझना, ज़िंदगी के मसाइल को अपने प्रोफेशनल काम के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर किताबें पढ़नी शुरू कर दी, उसमें और दिलचस्पी पड़ी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक बाकायदा थोड़ी बहुत वो लेफ़्ट की पहचान के साथ हम आगे चलते रहे। और जब हम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से, उसमें फिर कई वाक़े स्टूडेंट्स के था जो हुए ज़्यादातर 1976 में, और जब मौज़े तंग डे पे हमें मशल बरदार जुलूस निकाला तो उसमें गिरफ्तार भी किया गया, तो कुछ दिन जेल में रहना पड़ा, फिर वहाँ से ज़मानतें हुई। फिर भुट्टो साहब के दौर में जब ये मार्शल लॉ लगा तो उससे पहले भी हमें मतलब इस तरह के कुछ मसाइल से गुजरना पड़ा। बाद में ज़िया के दौर में तो बहुत ही फिर हमें भागदौड़ और छुपा छुपाई और इस तरह की सूरत हाल में रहना पड़ा। लेकिन उस वक्त 77 में मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से फारिग हो चुका था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ मैंने जॉब कर ली, साथ पार्ट टाइम ऑफिस शुरू कर लिया, लेकिन लेफ़्ट के लोगों से मुस्तकिल रब्ता रहा। और यहाँ तक कि जितना वो मजदूर किसान पार्टी या जो पंजाब लोग पार्टी और लेफ़्ट की दूसरी ग्रुप से उनकी, मेरा ये जो घर उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी तो उसी में ज़्यादातर मीटिंग्स वहीं होती थी, और कई बार बहुत बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन जाती थी। लेकिन शुक्र ये है कि कुछ मेरे दोस्तों को तो यकीनन उनमें कुछ वो पकड़े भी गए, फिर उन्होंने किला तक भी काटा, लेकिन मुझे उस सूरत हाल से का सामना नहीं करना पड़ा, और मैं ज़्यादातर प्रोफेशनल काम ही करता रहा। लेकिन थ्रू आउट अपनी सारी जो जदोजहद में लेफ़्ट की मूवमेंट के साथ रहे, उसके लिए काम किया, जो कुछ कमाते थे ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हम लेफ़्ट की मूवमेंट के लिए दे देते थे। अच्छा मलिक साहब, आपने लेफ़्ट की मूवमेंट का भी जिक्र किया और NCA का भी बहुत जिक्र हुआ, और आपकी जदोजहद भी बहुत है। 77 से पहले और 77 के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। वैसे मैं जाते जाते बता दूं कि मैं भी मलिक साहब का एक कारकुन था इस्लाम अपना इनकलाबी महाज तलबा में। जी। तो क्या आपकी जदोजहद ने कोई 77 के बाद, 77 से पहले तो एक उमंग थी आप लोगों के दिल में कि हमारी काविशें हैं, और भुट्टो साहब से बहुत सारी उम्मीदें थी, फिर इस्लामी सोशलिज्म का नारा भुट्टो साहब ने लगा दिया, फिर और भी मसले मसाइल हो गए। तो क्या 77 से पहले जो आपने ख्वाब देखे थे, क्या वो ख्वाब कायम रहे, भुट्टो दौर में रहे, और भुट्टो साहब के जाने के बाद 77 के बाद किस किस्म की सूरत हाल का आपने मुकाबला किया? वैसे है कि 77 से पहले ही पीपल्स पार्टी के साथ मतलब लव हेट का सिलसिला चल रहा था। अच्छा। उसकी जो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स है उसकी हम सपोर्ट करते थे, लेकिन अमली तौर पे चूँकि जब भुट्टो साहब ने के साथ जागीरदारा वगैरह को शामिल करना शुरू कर दिया, फिर हमारा चूँकि ज़रा थोड़ा एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ आता था, तो फिर हम लोग दूर होते चले गए। 77 के बाद फिर ज़िया के ख़िलाफ़ स्ट्रगल शुरू हुई भुट्टो साहब का, तो फिर मसला हुआ दूसरा हो गया। फिर उनकी जो शहादत के बाद हमें बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल से गुजरना पड़ा, जॉब भी करते थे, फिर उनके मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हम स्ट्रगल भी करते थे, अपनी मीटिंग्स करते थे, पम्फलेट्स लगाते थे, जुलूसों में और मजदूर तंजीमों में भी जाते थे, सारा को बहुत काम किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कोई 86 तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर मैं इधर कैंटोनमेंट में कैंट में शिफ्ट हो गया, पहले गुलबर्ग था जफरी रोड पे, तो कैंट में भी यहाँ 1990 तक 99 तक मेरे घर में ये सारी मीटिंग्स लेफ्ट के लोगों की होती रही। अंजुमन जमहूरियत पसंद ख्वातीन की मेरी वाइफ भी मेंबर थी, तायरा मजहर अली वगैरह, और ये जितने लोग थे, ये इनकी अपनी वो ग्रुप थी, वो जो आसमान जहांगीर, ये लोग सारे मेरे घर में मीटिंग करते थे। और हम अपने तौर पे ये जितने हमारे सीनियर जहांगीर बदर से लेके इम्तियाज़ आलम तक, ये ज़िया दौर में को मेरे घर में 2-2 ढाई महीने छुपे रहते थे, क्योंकि उस वक्त बड़ी सख्ती थी। तो ये इस तरह सिलसिला चलता रहा। तो मतलब ये कि उस वक्त ये 6-7 साल तो स्ट्रगल में गुजरे। उसके बाद जब रशिया का इनकलाब हुआ तो एकदम फिर सारी सूरत हाल बदल गई। अच्छा मलिक साहब, जो रशिया का इनकलाब का आपने जिक्र किया,
رشیا کے انقلاب کے بعد جو ترقی پسند آپ جیسے لوگ تھے یا جو لیفٹ کے لوگ تھے یا جو اس ملک میں سوشل جسٹس کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، آپ لوگوں کو کوئی مایوسی ہوئی یا آپ کا کیا ریئیکشن تھا اس رشیا کے ڈس انٹیگریشن پہ؟ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بھی چونکہ اس میں لیفٹ کے بھی 2 3 4 کئی گروپس تھے، لیکن اس میں وہ مارکسسٹ گروپ تھا یا چائنیز گروپ تھا یا رشین گروپ تھا، اس کے اختلافات بھی چلتے تھے، مل کے بھی کام کرتے تھے. لیکن جب یہ رشیا کا ڈبیکل ہوا تو پھر یقیناً ایک دم بہت بڑا شاک سب کو ہوا. سب جو پارٹیاں تھیں لیفٹ کی پروگریسو پارٹی، ان میں ایک قسم کا ترمائل آ گیا. ورکرز کارکن اور ہمارے جیسے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، تھوڑا بہت پارٹی کی فنڈنگ بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت سارا اور بھی سارا، تو وہ ایک دم پھر مایوسی بھی چھا گئی. پھر لیفٹ کے جو دوست وہ جو بیچارے اپنی بہترین زندگی کے حصے لیفٹ میں کام کرنے کے لیے لگا رہے تھے، تو ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کدھر جائیں. جب وہ ہمارا سارا وہ کہتے ہیں قبلہ ہی بدل گیا اور ادھر یہاں کو اس طرح کی سچویشن ایسی نہیں تھی. پہلے وزارت کا ماشاء اللہ رہا، پھر رشیا کا ہوا، پھر نفسا نفسی کا بھی تھوڑا سا مسئلہ بن گیا، اور پھر ہمارے جو لیفٹ کے کارکن تھے وہ بکھر گئے، کوئی ملک سے باہر چلا گیا. زیادہ تر نے این جی اوز میں پناہ لے لی. جی. اور جو ہم جیسے تھے جن کا شکریہ ہے کہ ہمارا ایک اپنا پروفیشن تھا ایز این آرکیٹیکٹ، ہمیں اس طرح کے مسائل سے نہیں گزرنا پڑا. لیکن بہرحال وہ ایک مایوسی کا دور بھی رہا ہے. تو ساتھ ساتھ ہمارا ایجوکیشن بھی ہوئی کہ بھائی یہ اس کی کس حد تک یہ صحیح ہوا اور کس حد تک غلط ہوا ہے. جی آگے کیا کرنا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ملک صاحب نے فقرہ کہا ہے، تو اس فقرے پہ بھی بات کرتے ہیں. جی عرفان ملک ہائیڈ پارک کے ساتھ واپس حاضر ہے اور ایک بہت بڑے لیفٹ کے اور سوشل جسٹس کے لیے جدوجہد کرنے والے افضل صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کی جدوجہد کی بے تحاشا مثالیں ہیں. اچھا ملک صاحب، اب آگے کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے فقرہ کہا سوشل جسٹس کے لیے آپ نے ایک ٹرم ایجاد کی، آپ نے ایک ٹرم پہ کام کیا جس کا نام ہے سوشل جسٹس. ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے. عرفان صاحب، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے، کیونکہ یہ اس وقت ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آگے جانا کیسے ہے، کدھر جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے. کیونکہ اس وقت جب میں ذکر کر رہا ہوں، جب رشین 90s میں کنفیوژن بہت زیادہ ہو گیا، مایوسی تھی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جانا کدھر ہے. جو ساری زندگی ہمیں وہ 10-20 سال وہ ایسے سبز باغ دکھائے گئے تھے، ایسے بڑے بڑے منازل اور بتائے گئے تھے، وہ سارے وہ ایک قسم کا وہ زمین بوس ہو گئے. تو اس میں پھر رستہ نکلنا بڑا مشکل ہو گیا. تو وہ کافی 2-4-5 سال اسی میں کنفیوژن میں گزرے، جس میں اس کے باوجود ہم لیفٹ کی تنظیموں سے جڑے رہے. میراج محمد خان صاحب میرے پاس آتے رہے، بزنجو صاحب آتے رہے، وہ کراچی سے، کوئٹہ سے لہری صاحب، اور جتنے سارا. لیکن ان دوران ایک بڑا اچھا وہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی انٹروڈیوس ہوا 94 میں. اچھا. ڈاکٹر مبشر سنجھ جس کے انڈیا پاکستان کے چیئرمین تھے، پاکستان کے چیئر پرسن آئی رحمان صاحب تھے، اور انڈیا سے ایڈمرل رام داس تھے. جی سر. تو اس میں ہم 95 میں دسمبر میں دلی میں گئے، 100 لوگ، وہاں کانفرنس کی بہت بڑی کانفرنس ہوئی، بڑے لوگ آئے وہاں، 3-4 دن رہے. اور اس میں پھر زیادہ تر پھر ہم نے ایک رستہ ملا کہ چلو یار اس خطے میں کے لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں اور معاشی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے تھے. اور اس میں سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ خطے میں امن نہیں ہے. ہمارے دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں نا، اور اس کی حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ لڑائی جھگڑوں اور اسلحہ اکٹھے کرنے اور اسلحے کی دوڑ میں اور ان کے کانفلکٹس کے لیے وہ اس کی آڑ میں یہ اپنے الو سیدھے کر رہے ہیں. ہم نے وہ پاک انڈیا پیس فورم کے تحت پھر کئی بار ادھر گئے، کئی بار ادھر آئے، یہاں تک کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جو اس وقت میں لاہور ڈسٹرکٹ کا چیئر پرسن تھا پاکستان انڈیا پیپلز فورم کا 95 سے 97 تک. جب پھر 97 میں ہم 250 بندے کا ایک پیس مشن بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے کلکتہ گئے تھے. ویری گڈ. اور 46-50 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں گئے. وہاں 3 دن کی کانفرنس تھی. ان دنوں بنگال کی کمیونسٹ پارٹی کے جیوتی باسو چیف منسٹرز تھے، اور انہوں نے ہماری بڑی میزبانی کی. بڑی اچھی کانفرنس ہوئی، سارے 500-700 لوگ تھے. پھر وہاں
کلکتہ میں ہی ہم نے کوئی 4 کلومیٹر لمبا بازاروں میں جلوس نکالا پیس کے لیے، ویری گڈ. اور وہ پورے انڈیا میں اس کے دہائیاں مچ گئیں. انہوں نے کہا یہ کون لائے گا، لوگ آئے ہیں اور بڑا اچھے ماحول ملا. اس طرح بعد میں کانفرنس میں ایک بار 1 سال لاہور میں ہوتی تھی یا پاکستان میں ہوتی تھی، 1 سال انڈیا میں ہوتی تھی. اچھا. تو وہ 10 سال بڑا کام ہوا اور اس پہ بڑا، تو اس پہ وہ اس کی بھی جو پاک انڈیا پیس فورم لاہور چیپٹر کی تو خاص طور پہ 90% میرے گھر میں ہوتی تھی میٹنگ، کیونکہ میں نے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں 60 بندوں کا ایک ایئر کنڈیشن فرنشڈ ہال بنایا ہوا تھا جس کا نام میں نے ویژن ہال رکھا ہوا تھا. اچھا. تو 22 سال اس میں ہم نے سوشو اکنامک، پولیٹیکل اور پیس اور انوائرمنٹ اور ٹیکنوکریٹ اسی کے پروفیشنل ایشوز پہ ریگولر سبجیکٹ اسپیشلسٹ آتے تھے، اور لاہور کے جتنے بڑے دانشورین ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں یا پولیٹیکل اسٹالوارٹس ہیں، ان سب کو آتے تھے. کم از کم 30-40 لوگ اور زیادہ سے زیادہ 150-200 لوگ تک یہاں میرے یہاں آتے رہے ہیں. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے 22 سال ان کی 1 روپیہ لیے بغیر اپنے پاس سے میزبانی کی ہے. بہت خوب. اور شکر یہ ہے کہ مجھے سب دوستوں ان سے میں نے سیکھا بڑا ہے. کچھ سینکڑوں میں نے سیمینار، مذاکرے، ڈسکشن، فورمز کرائیں جس میں انڈیا سے کلدیپ نائر سے لے کے نصیر الدین شاہ سے لے کے نرملا دیش پانڈے سے لے کے اس طرح کے لوگ میرے گھر میں بڑے بڑے ڈیلیگیشن لے کے آئے، اور سب پیس کے لیے اور دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے اور ان جنگ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، اسلحے کی دوڑ کو ختم کرنے کے لیے اور ایٹمی خاص طور پہ دوڑ کو پہ قدغن لگانے کے لیے ہم نے بہت کام کیا. اور اس کے ساتھ جو میرا یہ فورم تھا جس میں 10-12 لوگ تھے جنہوں نے مجھے کنوینر بنایا ہوا تھا، جس میں قیوم نظامی صاحب تھے. اس سے پہلے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی 5-7 سال کام کیا ہے. اس کی پالیسی پلاننگ گروپ کا میں حصہ رہا ہوں. اچھا. اور تھنک ٹینک کا 92 سے لے کے 97 تک. اچھا. جس میں حنیف رحمت صاحب تھے، شناز وزیر علی صاحب تھے، پرویز صالح تھے، قیوم نظامی صاحب تھے، یہ جو افتخار الحق صاحب تھے، ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب تھے، اس طرح کے 10-12 منو بھائی بھی تھے اس میں. تو یہ اس کی میٹنگ بھی پہلے سینیٹر گلزار کے گھر میں ہوتی تھی، پھر اس نے ہمیں چھٹی کرا دی تو اس کی بعد میں ساری میٹنگز میرے گھر میں ہوتی تھی. اور یہیں بیٹھ کے پھر ہم نے ایجنڈا فار چینج نیو سوشل کانٹریکٹ لکھا، جس کا میں جنگ میں چونکہ لکھتا بھی رہا ہوں، میرے کالم آتے رہے ہیں. اور اس پہ پھر ایک ڈاکومنٹ بھی ہم نے لکھا جب 93 کا الیکشن ہوا اور پنجاب میں تو پیپلز پارٹی رورل ایریا میں جیت گئی لیکن شہروں میں ہار گئی. پھر ایک ڈاکومنٹ ہم نے 3 بندوں نے لکھا تھا، وائی PPP لاسٹ اربن پنجاب، وہ آج بھی PPP کے اس میں ریکارڈ میں ہے. اس طرح ایجنڈا فار چینج بھی لکھا. تو یہ میری پاپولر پولیٹکس کے لیے بھی اس طرح کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا ملک صاحب، اس میں آپ کی بی بی شہید سے بھی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں یقیناً. بی بی شہید کے وین کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان کا کیا وین تھا اور کیا وہ سوشل جسٹس کے لیے کرنا چاہتی تھی. سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی بندہ بی بی ایک یقیناً پالشڈ بھٹو صاحب کے سائے کے نیچے وہ ایک سیاسی تھی، واقعی جینون ان میں لیڈرشپ کوالٹی تھی، وہ معاملات کو سمجھتی تھی اور کوئی شک نہیں ان کی کمٹمنٹ تھی اس ملک کے عوام کی تقدیر کو بدلنے کی. لیکن جو پالیسی بنائی یا وہ مجبوری سے یا حالات کے دباؤ کی وجہ سے یا جو ایک ورکیبل کیونکہ وہ پاپولر سیاست میں تھی، پھر بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں جو شاید ہم جیسے لیفٹ کے لوگوں کو شاید بہت زیادہ پسند نہ رہے ہوں. لیکن میں سچی بات ہے ان کی اسٹرگل کا بہت زیادہ معترف ہوں اور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنا ہو سکا وہ کیا. غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بی بی کا بہت بڑا رول بنتا ہے. وہ دلیر خاتون تھی، انہوں نے اس ملک کے عوام کے لیے بہت کام کیا. بہرحال اس ملک کے جو اسٹیبلشمنٹ نے یا اس ملک کے جو وہ شعبے جو انتہا پسند حلقوں نے ان کو زندگی سے محروم کر دیا، جس کا مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے. ملک صاحب، اب آپ سوشل جسٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ابھی کیا جدوجہد چل رہی ہے؟ اب اس میں ایک چھوٹی بات رہ گئی تھی، ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا ورلڈ پنجابی کانگریس. فخر زمان صاحب اس کے چیئرپرسن تھے. اس کا میں کافی سال ممبر رہا ہوں اور اس کا لاسٹ پہ تو انہوں نے مجھے پورے پاکستان جنرل سیکرٹری بھی کچھ دیر کے لیے بنایا. اس کا بھی مشن بیسیکلی پنجابی ادب، کلچر اور اس کی
پیس کا سلسلہ دونوں ملکوں اور دونوں پنجابوں میں اور دونوں ملکوں میں کرنا تھا. اس سلسلے میں 5-6 بار دلی گیا, پنجاب اور کے دونوں حصوں, ہریانہ میں اور سب شہروں میں پھرے. بہت سارے ڈیلیگیشن گئے, اس میں پورا پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں, کلچرل پروگرام میں حصے لیتے رہے ہیں, ساری جو کانفرنسز اٹینڈ کی. تو یہ ہمارا جو اپنا ہال تھا, اس میں ویژن ہال میں ایک باقاعدہ فورم بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا پالیسی ڈائلاگ فورم. اچھا جی. پالیسی ڈائلاگ فورم میں مجھے فخر ہے کہ اس ملک کے جو اویلیبل بیسٹ جو برینز تھے وہ یہاں آتے تھے. جی. ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے لے کے آئی رحمان سے لے کے حسین نقی سے لے کے منٹو صاحب سے لے کے آسمہ جہانگیر, نجم سیٹھی, اس طرح کے کوئی درجنوں لوگ جو میری خدا کے فضل سے آلموسٹ ہر میٹنگ میں, جسٹس سمدانی صاحب, رامے صاحب, عزیز مظہر صاحب اور جتنے لیفٹ کے دوسرے لیول کے بھی جو ورکرز اور انٹلیکچوئل تھے, کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. اور یہاں جس کوالٹی کی اور جس معیار کی گفتگو ہوتی تھی, ہم ایک بندے کو کسی ٹاپک دیتے تھے, اس پہ بات کرتا تھا, پھر ہر بندہ اس میں اپنے معیاری گفتگو کرتے, سوال جواب ہوتے تھے, اور ہم اس کو کنکلوڈ کرتے تھے کہ اس ایشو کا مسئلہ کیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے, اور اس کا اصل کیا مقام بنتا ہے, اور اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. ویری گڈ. بہرحال یہ 22-23 سال میں نے کیا, اور اب بھی میں ذاتی طور پہ پورا ایک ترقی پسند سوچ کے ساتھ, لیکن تبدیلی یہ آئی ہے کہ میں اس وقت اپنے آپ کو سوشل ڈیموکریٹ کہتا ہوں. اچھا جی. میری یعنی کہ پچھلے 10-15 سال سے اب یہ اسٹرگل ساری اس ملک میں سوشل ڈیموکریسی لانے کے لیے ہے, کیونکہ میں جو وہ خونی انقلاب اور وہ ایکسٹریمسٹ سوچ کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ امپریکٹیکل چیز ہے. وہ ایک آپ کا وہ رومانس ہو سکتا ہے, لیکن اگر آ بھی جاتا ہے تو اول تو یہ ممکن ہی نہیں لگتا. اچھا. اگر آ بھی جائے تو بہت بڑی خون خرابہ اور تباہی لاتا ہے, جو کہ پھر اس کی کمی کو 10 سال کور نہیں کیا جا سکتا. تو میرا خیال ہے یہ جو نرم انقلاب کہہ لیں, یا اس کو میں نے تو جارحانہ اصلاحات کا نام دیا ہوا ہے, کہ اگر کوئی قوم حکومت ایسی آئے جو طے شدہ باقاعدہ عوام کی ترقی, خوشحالی اور آگے لے کے جانے کے لیے اس ملک سے غربت, جہالت, پسماندگی اور مذہبی منافرت, فرقہ واریت اور اس طرح کی جو انتہا پسندی ہے, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کیا جائے, اور اس ملک کو ایک امن کا گہوارہ بنایا جائے, جہاں اس ملک میں رہنے والا ہر شہری کسی بھی طبقے, کسی شعبے, کسی بھی گروپ, ذات پات, برادری, رنگ, نسل, علاقہ اور قومیت سے اوپر نکل کے ایک پاکستانی قوم کا شہری بن کے وہ اپنا کردار ادا کرے. لیکن اس سے پہلے اس حکومت کا, اس ریاست کا فرض ہے کہ اس ملک کے کمزور ترین فرد, خواتین, طبقات, اقلیتیں, ان کو ساتھ لے کے چلے, اور ان کو پہلے اس قابل بنائے کہ وہ اپنا واقع اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں, اور اس قوم کا اپنے آپ کو فعال, ایکٹیو, پرو ایکٹیو اور حصہ سمجھے, اور اپنا مثبت, تعمیری اور تخلیقی کردار ادا کرے. میری ساری جدوجہد اسی کے لیے ہے. میں نے اخبار میں بھی لکھتا ہوں. آج کل میں فیس بک پر 5000 میرے لوگ کم از کم وہ میرے دوست ہیں, فرینڈز ہیں, جن کے ساتھ میں اپنے پروفیشن کو بھی پیچھے چھوڑ کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہوں, ان کے ساتھ ایشوز پہ بات کرتا ہوں. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ سب لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ نے ملک صاحب کی بہت خوبصورت باتیں سنی. دل نہیں کرتا ابھی گفتگو ختم کرنے کو. میں ایک سوال ملک صاحب سے اور پوچھوں گا. اچھا ملک صاحب, آپ کے بہت سارے چاہنے والے شاید یہ پروگرام دیکھیں, مقصد یہ تھا کہ چلو نئی جنریشن کو یا چند لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جدوجہد کیا تھی, بے مثال جدوجہد تھی ہر قسم کے حوالے سے, انڈیا کے ساتھ امن کے حوالے سے بھی, اس ملک کے غریب عوام کو غربت سے نجات دینے کے حوالے سے. ایک تو آپ نئی نسل کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کہ اس پولیٹکس کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں یا پولیٹکس کے شعبے میں ہیں, لیکن سرمایہ داری اور جاگیرداری نے اس ملک کی سیاست کو جس طرح گرپ میں لیا ہے, کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے نوجوان, میرے جیسے متوسط گھر کے نوجوان کو اس پولیٹکس میں کبھی کامیابی ملے گی؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک تاریخی سمجھیں مسئلہ ہے اور بات ہے کہ اس ملک میں تبدیلی, یہ نئی نسل اور خاص طور پہ جو مڈل کلاس
لوور مڈل کلاس اور کسی حد تک اپر کلاس کے نوجوان ہی لائیں گے. ورکنگ کلاس کو وہ ساتھ تو لگ سکتی ہے، لیکن آج کل کے حالات میں ان کے بیچاروں کے روٹی روزگار کے اور معاشی مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ ان کو ان کے ہمدردیاں مدد تو لی جا سکتی، لیکن اس کے لیے وسائل چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے جدوجہد چاہیے. تو وہ یہی لوگ کر سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 30-40 سال سے جوالہ کے بعد آہستہ آہستہ ایک تو اس ملک میں مذہبی اور فرقہ وارانہ سوچ بہت زیادہ ہو گئی، جس کا ریاستی معاملات سے کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے. ریاست کو ہمیشہ تمام ملک کے شہریوں کو کسی بھی تعصب کے اباؤ نکل کے ان کے لیے ماں کی طرح کا اس کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو لیکن بھٹو صاحب کے بعد کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو کوئی نظریاتی طور پہ لوگوں کو واضح ڈائریکشن دے، منزل کا بتائے، رستہ بتائے، طریقہ کار بتائے، اسٹریٹجی بنائے، ریسورسز کا بتائے، ٹیم کیسے بنتی ہے، تنظیم کیسے بنتی ہے، آگے کیسے چلے جاتا ہے، اور پھر ہم اس اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کن کن اقدام سے گزرتے ہوئے کب کس طرح اور کیسے منزل تک پہنچ سکتے ہیں. یہ اس وقت نوجوانوں کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کنفیوژن ہے. نہ صرف نوجوانوں کی، اس وقت تو ہمارے سینئر لوگ بھی جو اپنے آپ کو سیاسی طور پہ دانشورین بھی سمجھتے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم کھڑے کدھر ہیں، ہم نے جانا کدھر ہے اور کس طرح جانا ہے، ہمارا موڈس آپرینڈی کیا ہوگا، ہمارے پاس وسائل کیا ہوں گے، ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر کیا ہوگا، سیٹ اپ کیا ہوگا، تنظیم کیا ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے. لیکن بہرحال اگر اس ملک نے، جو کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ملک ایک قوم بھی بنے گا، ترقی بھی کرے گا اور اس کے حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ دنیا کی 5ویں 6ٹھی سب سے بڑی یہ آبادی کے لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی قوت ہے. تو یہ ہوا میں نہیں رہ سکتی. اس کو آگے نکلنا ہے، آگے جانا ہے، اور اس کا ایک قوموں کی برادری میں بہترین کردار ہونا ہے. اور اس کے لیے ہم ہی لوگوں کو، ہمارے آنے والے نسل کے نوجوانوں کو خاص طور پہ اپنا بہترین پروڈکٹیو اور کریٹیو اور تعمیری کردار ادا کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے یہ ہم جیسے لوگوں کا ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے خود واضح ہوں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، جانا کدھر ہے. میں تو بتایا کہ میں نے تو اب اپنا منزل طے کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو اچیویبل گول وہی ہے جو سوشل ڈیموکریسی ہے. عملی سیاست میں یقیناً اس وقت جو اویلیبل آپشنز موجود ہیں، میں اپنے رومانس کی بات نہیں کر رہا، رومانس اور چیز ہوتی ہے، وہ 99% نہیں ملتا. ایک ہوتی ہے خواہش، خواہش بھی ہوتی ہے جو اس کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے لیے بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے. ایک ہوتی ہے کہ آپ نے آج کیا، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور آپ نے کھانا کیا ہے اور مارکیٹ میں اویلیبل کیا ہے یا دکان پہ اویلیبل کیا ہے. آپ نے اسی اویلیبل وسائل سے، جو آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے دکان میں جو چیزیں اویلیبل ہیں، اس میں سے کوئی چیز کھانے کے لیے سلیکٹ کرنی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس اس وقت 2-3 ہی آپشنز ہیں، کیونکہ جو زندہ سیاست ہے، پاپولر سیاست ہے، جو اس ملک کو حکومت چلا رہی ہے، جو اسمبلیاں ہیں، جو سیاسی نظام ہے، اس میں 2-3 آپشنز میں جو اپنا پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یا پھر فضل الرحمان ہے، یا اور دو کچھ چھوٹی موٹی پارٹیاں ہی 2-3 ہیں، یا پھر تحریک انصاف. تو میں نے پورے شعوری طور پہ تحریک انصاف اور عمران خان کو ان دونوں تینوں آپشن سے بہتر سمجھا ہے کہ وہ، چونکہ وہ ایک ایمانداری سے، خلوص سے، دیانتداری سے اور کمٹمنٹ سے وہ بار بار روز یہ کہتا ہے کہ میں نے اس ملک کے خاص طور پہ ڈاؤن ٹروڈن اور نیچے رہ جانے والے طبقات کو اوپر اٹھانا ہے، اور مارجنلائز جو سوسائٹی کے سیکشنز ہیں اس کو اوپر لے کے جانا ہے. اور دنیا میں یہی ہوا ہے، جس میں خونی انقلاب کے بغیر ملائیشیا میں دیکھیں، اور چائنا میں بھی انہوں نے وہ جو سخت کمیونسٹ اور سوشلسٹ چھوڑ کے انہوں نے ایک ایگریسو جارحانہ اصلاحات اپنائی، اور ان کو میرٹ پر اور برابری کی سطح پر اور بغیر کسی اکراس دی بورڈ ان کو سب پر لاگو کیا، انصاف کے لیے، اپرچونٹیز کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے اور سب کے لیے. اس سے جب آہستہ آہستہ، جس طرح ملائیشیا میں مہاتما محمد نے کہا تھا کہ میری
قوم جو بالکل زمین پہ نیچے گڑی ہوئی تھی وہ سمجھتی تھی کہ ہم اوپر جا ہی نہیں سکتے. تو سارا قبضہ چائنیز کا تھا اور انڈینز کا تھا یا پھر کچھ جاپانیز کا تھا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ان کو بھی نہیں چھیڑنا تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں, نفرت نہیں پھیلانی ان کے خلاف. لیکن جو موجود ہے ملائے, جو کہ غریب بھی ہیں, جو نکمے بھی ہیں, سست بھی ہیں, کاہل بھی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کمپلیکس میں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے میں وہ جینز ہی نہیں ترقی کے, اس کو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر سارے وسائل اسٹیٹ کے ان پر لگانے شروع کر دیے, ان کی تعلیم پر, ان کے روزگار پر, ان کو سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کرنے پر, ان کو آہستہ آہستہ پھر ان کو اوپر اٹھانا شروع کیا. اور ایک اسٹیٹ آئے کہ وہ جو آلریڈی اوپر لوگ تھے وہ بھی جو امپلائمنٹ جنریٹ کرتے تھے وہ بھی موجود تھے, اور ادھر سے ہماری یہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا, ملکی وسائل کو ہم نے ساتھ کیا. تو آج ملائیشیا دیکھے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کا ایک حصہ بن چکا ہے. یہی چائنا کا مسئلہ ہے. پاکستان میں ایسا نظام چاہتا ہوں. انشاءاللہ ملک صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کی باتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے. جی دل تو نہیں کرتا آپ کی باتیں سنی, گھنٹوں سنتے رہیں. آپ نے ہر چیز پہ آپ نے بڑی مفصل گفتگو کی. ناظرین بہت بہت شکریہ. میں روٹری کلب میں بھی ویسے اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں, اس کے مختلف عہدوں پہ کام کر. روٹری کلب بھی بذات خود پوری دنیا میں امن کے لیے اور سوشل ویلفیئر ایک کلب ہے جو کہ انسانوں کی بہتری کے لیے, انسانوں کے مسائل ختم کرنے کے لیے اور انسانوں کو آپس میں ملانے کے لیے اور انہیں اچھی زندگی گزارنے کے مواقع پیدا کرتی ہے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ. عرفان ملک اجازت چاہتا ہے ہائیڈ پارک کینیڈا کی جانب سے, اور ہم اپنے اس پروگریسو سوچ کو جاری رکھیں گے. ملک صاحب جیسے پروگریسو لوگوں کے ساتھ جن کی جدوجہد, ان کے انٹرویو آپ کو پیش کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. عرفان ملک رپورٹنگ فرام لاہور فار ہائیڈ پارک کینیڈا.